وہ بیچارے کارکن جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرشپ کے عشق میں مارے کھا رہے ہیں۔ یہ کوئی جمہوری عمل نہیں تھا۔ جمہوریت کے نام کے اوپر جمہوریت کو زخمی کیا گیا۔ کام ہمارے حکمران الٹے کر رہے ہوتے ہیں، بدنام ادارے ہو رہے ہوتے ہیں۔ پیمرا جو ہے وہ اے آر وائی کو بند کر رہا ہے کہ وہاں پر کوئی نشریات نہ چل جائیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں اشرف سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرف سہیل آفیشیل۔ خبریں بڑی گرم ہیں، حالات بڑے اپس اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے، صورتحال جو سی ہے بہت ہی ایک روٹین کی جو بے یقینی تھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن ہمارے ملک اور معاشرے میں نہ تو اسلامی اقدار اور تعلیمات کا کہیں کوئی دکھائی دے رہا ہے سلسلہ، اور نہ ہی جمہوری اصولوں اور جمہوری اقدار اور ویلیوز کو کسی بھی جگہ پر کوئی بھی احترام کر رہا ہے اس کا۔ یہ بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ آپ سب نے دیکھا کل جو زمان پارک کے باہر ہوا، لاہور میں جو تحریک انصاف تھی، انہوں نے اپنی ایک انتخابی ریلی کا اعلان کیا، انہوں نے اس کا نام عدلیہ بچاؤ ریلی رکھا، لیکن اس ریلی کے اوپر پاکستان کی جمہوری حکومت نے جس طرح کے غیر جمہوری رویے سے اس کو روکنے کی کوشش کی اور اس ریلی کے اوپر تشدد کیا، لاٹھی چارج کرایا پولیس سے اور پولیس کو استعمال کیا گیا، اور وہی والی بات ہے کہ کام ہمارے حکمران الٹے کر رہے ہوتے ہیں، بدنام ادارے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب پولیس گردی کا نام دے دیا جائے گا، پولیس کے تشدد کا نام دے دیا جائے گا، بٹ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک ہمارا ادارہ ہے، ایک محکمہ ہے جو کہ حکومت اور وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، اور ان کے احکامات کی پابندی کرنا پولیس کا فرض ہے۔ لیکن جس طرح کا رویہ اختیار ہوا، جس طرح سے کارکنوں کو مارا پیٹا گیا، جس طرح سے تشدد ہوا، وہ انتہائی افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات یہ ہے کہ دیٹ از ناٹ این ڈیموکریٹک ایکشن۔ یہ کوئی جمہوری عمل نہیں تھا۔ اس میں جمہوریت کے نام کے اوپر جمہوریت کو زخمی کیا گیا، جمہوریت پر حملہ کیا گیا۔ ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں، کسی نے بھی کیا۔ اور پھر دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک قدم آگے جا کے پیمرا جو ہے وہ اے آر وائی کو بند کر رہا ہے کہ وہاں پر کوئی نشریات نہ چل جائیں۔ یہ حالات اور یہ معاملات اچھے نہیں ہوتے۔ یہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، نہ ہی یہ آزادی اظہار ہے، نہ ہی یہ جمہوری عمل کا کوئی بھی اس کو ہم حصہ قرار دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، جو ہمارے جمہوریت پسند حلقے ہیں، جو ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو، جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں اور ہم ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، خود کو سیاستدان قرار دیتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان سب کے رویے کو دیکھیں۔ بات کا یہ ہے کہ جمہوریت جو ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ جمہور کے لیے ہوتی ہے، یعنی عوام کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ہمارے جو پولیٹیکل پاورز ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ جمہوریت کو استعمال کر رہے ہیں اپنی طاقت میں اضافے کے لیے، اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے، اپنے شور شرابے کو بڑھانے کے لیے۔ وہ بیچارے کارکن جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرشپ کے عشق میں مارے کھا رہے ہیں۔ آپ نے کل دیکھا کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے ڈنڈے مارے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ عام آدمی تھا پاکستان کا، ایک عام پولیٹیکل ورکر تھا، اور ایک ورکر جو ان سے ہیں اس کی موت بھی ہو گئی، بلال نام کا نوجوان، ایک ینگ مین جو ان سے ہے وہ تشدد کا شکار ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، بلکہ جمہوریت کے نام پر فسطائیت ہے۔ اور جو میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی، میں کسی ایک پارٹی کو بات نہیں کر رہا، اکراس دا بورڈ آل دا پولیٹیکل پاورز، all the political parties, all the politicians in Pakistan are not serious with democracy. بالکل بھی ڈیموکریسی کے ساتھ وہ مجھے مخلص اور سنجیدہ دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ ان کے رویے ٹھیک نہیں ہیں، ان کی زبانیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک طرف سے خان صاحب ہیں، وہ روزانہ خطاب کر رہے ہیں، ایک طرف سے مریم نواز ہیں، وہ روزانہ کی روزانہ تقاریر اور ان کے سارے معاملات چل رہے ہیں، ان کی تقاریر اور معاملات سارے چل رہے ہیں۔ اور یہ تقاریر جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی میدان جنگ لگا ہوا ہے اور مبارزت ہو رہی ہے ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے۔ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ایک بلیم گیم ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ اب وہ جو کل ورکر جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ بیچارے کے ساتھ کیا ہوگا یا اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ خان صاحب نے ان کے لیے کیا کیا ہے ہمیں تو نہیں پتہ۔ جب پاکستان تحریک انصاف نے اس پولیٹیکل ورکر جو ان سے ہے اس کے لواحقین کو کیا مدد دی،
اور آج گرج برس رہی ہیں مریم کہ جی وہ ورکر مارا گیا، ورکرز کا خیال کریں، تو چلیں آپ 2 قدم آگے بڑھ کر خیال کر لیں. تحریک انصاف کا ہی ورکر ہے یا کسی کا بھی ہے تو پولیٹیکل ورکر، اور اس کی جان گئی ہے. آپ نے کیا اس کے لیے کیا ہے سوائے زبانی جمع خرچ کے؟ ایسا نہ کریں. یہ حالات جو ان سے ہیں یہ ٹھیک نہیں، یہ معاملہ جو ان سے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کسی کو نہیں چھوڑ رہے، نہ اداروں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ مسلح افواج، عدلیہ، پارلیمنٹ، مسلح افواج، عدلیہ، پارلیمنٹ، کسی کو بھی آپ معافی نہیں دے رہے ہیں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ جا کدھر رہے ہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے. اس رویے کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا. اور پھر آپ سارے ہی لوگ جیسے کہہ لیں اسلام کا بھی نام استعمال کرتے ہیں، وہ بھی تڑکا سا لگاتے ہیں، ملک کا نام بھی اسلامی رکھا ہوا ہے. تو یہ کون سی اسلامی روایات ہیں اور یہ کون سی اسلامی تعلیمات ہیں جو یہاں پہ ہو رہی ہیں؟ پہلے ہمارے یہاں پہ اقلیتوں کے اوپر تشدد کے واقعات سامنے آ رہے تھے، اب تو ہم نے پولیٹیکل ورکرز کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا. ناٹ فیئر. اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے. میں تمام سیاسی جماعتوں کو کہوں گا کہ اگر وہ جمہوریت کے ساتھ مخلص ہیں اور دل سے جمہوریت چاہتے ہیں تو پھر جمہوری اقدار اور جمہوری روایات اور اصولوں کی پاسداری کریں، جمہور کا خیال کریں. اور میں جاتے جاتے آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزارت خزانہ کو بل دے دیا ہے کہ پنجاب اور کے پی اسمبلیوں کے جو الیکشن ہیں ان الیکشنز کے کرانے کے لیے 100 ارب روپیہ چاہیے. آپ لائیں 100 ارب روپے. ویسے ہونا یہی چاہیے کہ یہ 100 ارب روپیہ جو سا ہے الیکشن میں حصہ لینے والی پولیٹیکل پارٹی سے لیا جائے اور الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں سے لیا جائے. لوگوں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ آپ کے عللوں تللوں اور آپ کے الیکشن کے شوق اور الیکشن لڑنے کے شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے خون پسینے کی کمائی ٹیکسز کی شکل میں جو سامنے آتی ہے وہ آپ پر لٹاتے رہے. آپ اتنے کو لاڈلے نہیں ہیں، دیں پیسے وہاں پر. تمام پولیٹیکل ایلیمنٹس جو ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو جمہوریت پسند، انہیں اپنے معاملات اور اپنے سلسلے کو ٹھیک کرنا پڑے. تو کہتے ہیں نا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو. آج کے لیے اتنا ہے. مجھے میری سوشل میڈیا ٹیم عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان کے لیے سوچتے رہیں. اللہ حافظ.